انسان کے زوال کے کیا کیا اسباب ہیں۔ سب سے بڑا زوال تو یہی ہے کہ جس چیز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے اس چیز کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ لیکن خیر بہت سے اسباب ہیں، انشاءاللہ ون بائی ون اس کو ہم بیان کریں گے۔ اور ایک فکری نشست ہوتی ہے ہماری، کوئی لفاظی نہیں ہوتی، نہ ہی کسی پر تنقید ہوتی ہے، بلکہ اپنی آخرت کی فکر اور اپنے سے جڑے مسلمان بھائیوں کی آخرت کی فکر کو پیش نظر رکھ کر ہم کچھ کلام کرتے ہیں۔ زوال سمجھانے سے پہلے عروج کی بات کرنا ضروری ہے تاکہ زوال کو سمجھنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا کارآمد بنایا کہ انسان اپنی جگہ مخلوق میں اشرف ہے، معزز ہے، ساتھ ہی با مقصد بھی ہے۔ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جانور کی زندگی آپ دیکھیں بے مقصد ہوتی ہے، کھایا پیا اپنی خواہش پوری کی اور بس، اور کوئی اس کا مشن نہیں ہوتا۔ لیکن انسان یہ اشرف المخلوقات ہے۔ پھر اگر خاص محبوبین کی بات کی جائے تو ان کے عروج کی داستان نبوت کے اعلیٰ منصب تک جا کر پہنچتی ہے۔ اس سے بڑھ کر رب کا فضل کسی کو نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ اپنا نبی منتخب کر لے۔ کوئی حبیب ہے تو کوئی کلیم ہے، کوئی خلیل ہے، کوئی نجی ہے، اور پھر نبیوں کے بھی امام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی انسان جب اپنی شناخت کو بھول جائے، اپنی پہچان بھول جائے اور پستی کی طرف آئے، لیکن ایک تو انسانیت میں عروج حضرات انبیاء کرام کا، یہ خاص محبوبین ہوئے رب العالمین کے، اگرچہ ان کی اور نمایاں شانیں بھی ہیں، لیکن چونکہ حضرات انبیاء کرام انسانوں میں سے ہوئے ہیں، لیکن جب انسان کی پستی کی بات کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان نے اپنی شناخت کھو دی اور پستی میں آ گیا، اور گرتے 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 اس حد تک گر گیا کہ قرآن میں جگہ جگہ فرعون کی مذمت کی گئی، نمرود کی مذمت کی گئی، اور یہ بڑے بڑے وہ نام کہ جو جن پر مذمت کی گئی ہے لوگوں کی نظروں میں بے وقت نام۔ انسانیت کے زوال کی بات کی جائے تو اس دور میں دیکھیں عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، حالانکہ اللہ نے کوئی نبی عورت میں سے نہیں بنایا۔ خود قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سارے مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام میں عام انسانوں کو اللہ تعالی نے عروج پانے کے لیے اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا، کہیں نبی بنائے تو کہیں نبی کے جانثار بھی بنائے۔ یہ عروج کی داستانیں ہیں، اور انسان کارآمد بھی ہے کہ خود خالق کائنات نے کیا فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ پھر عام انسانوں کی بات کی جائے تو انسان پانی کے گندے قطرے سے پیدا ہوا، رب العالمین نے اس کو عروج کتنا عطا فرمایا، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ پانی کے بے جان سے قطرے سے انسان کا وجود ہے، لیکن رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اچھی شکل و صورت عطا فرمائی۔ گویا کہ اچھی شکل پر پیدا کیے جانے والا انسان اشرف المخلوقات بھی ہے اور بامقصد بھی ہے۔ کارآمد اتنا ہے کہ چاہے تو عزم مصمم ہو ہمالیہ پہاڑ کو چھو جائے، اور اگر نہ چاہے تو پستی کے گڑھے میں گر جائے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جس دنیا میں میں اور آپ رہتے ہیں اس کا مزاج بہت الگ ہے۔ میرے اور آپ سے جڑی یہ دنیا مختلف ہے، لوگوں کے رویوں میں بھی اختلاف ہے۔ میں جو سوچ رہا ہوں ضروری نہیں کہ میرے ساتھ کے لوگ بھی وہی سوچیں۔ اس وقت جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں بیان کر رہا ہوں اور جو مجھے آگے کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے جو آپ سن رہے ہیں آپ کما حق ہو تو نہیں بیان کر سکتے کہ کیا بولے گا، تو سوچ میں فرق ہے۔
آپ کی جس سے زیادہ بنتی ہے نا، تعلقات اچھے ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سوچ اور اس بندے کی سوچ آپس میں میچ کرتی ہے. جب آپس میں سوچ میچ کرتی ہے تو پھر تعلقات اچھے ہوتے ہیں. جس بندے کی فریکوینسی آپ سے نہیں ملتی نا، وہ آپ کے ساتھ زیادہ دیر چل نہیں سکتا. لوگوں کی عادات اطوار میں دوسروں کے مقابلے میں بہت فرق ہوتا ہے. ایک گھر کے رہنے والے افراد ایک ہی سوچ کے حامل نہیں ہوتے. ایک ماں کے پیٹ سے پیدا کیے ہوئے بچے 4 ہوں 5 ہوں، ایک ہی سوچ کے حامل ہوں یہ ضروری نہیں. ان کی بھی سوچ مختلف ہوتی ہے. علاقے کی آب و ہوا سے بھی سوچ میں اختلاف آتا ہے. حضور کی طرف دیکھیے، مکی زندگی کا مزاج الگ تھا، مدنی زندگی کا مزاج الگ تھا. آج بھی مکے کے رہنے والوں کو دیکھ لیجئے، مدینے کے رہنے والوں کو دیکھ لیجئے، آپ کو فرق ملے گا. جب اتنا اختلاف ہے تو پھر ہمیں اسی اعتبار سے لوگوں کو جینے کا حق دینا پڑے گا. جب سوچ مختلف ہے، رہن سہن کا انداز مختلف ہے، ایک ہی گھر میں رہنے والے الگ الگ مزاج کے حامل ہیں، تو پھر ہر ایک کو زندگی جینے کا حق دینا پڑے گا. لیکن انسان اس زاویے سے زوال کا شکار ہو گیا. ہم دوسروں کو ان کی من پسند زندگی جینے نہیں دیتے، تو یہ کھینچا تانی لگی ہوتی ہے. اور کس کس طریقے سے ہم زوال کا شکار ہوتے ہیں، آئیے حدیث پاک سنتے ہیں. ایک بیک گراؤنڈ بنا چکا میں کہ سوچ کے فرق کے ساتھ ہمیں لوگوں کو جینے کا حق دینا پڑے گا. ہر ایک شخص ایک ہی اینگل سے سوچے اس پرٹیکولر معاملے میں، یہ ضروری نہیں ہے. اور جینے کا حق سب کو دینا ہے. کیا کہتے ہیں حضرت ابو ذر جندب غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث پاک، مصطفیٰ کریم کا فرمان کوٹ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر ایسے حق کا دعویٰ کرے جو اس کا نہیں ہے، تو وہ ہم اہل جنت میں سے نہیں، اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ایسے حق کا دعویٰ کرے جان بوجھ کر جو اس کا نہیں، تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے، اس کے لیے جنت نہیں ہے. ہم لوگوں کو جینے کا حق دینے کے لیے ہی تیار نہیں. فورسفلی اپنی بات منوائے، زبردستی اپنی مرضی کو رائج کرے، ناحق کسی پر اپنا فیصلہ صادر کرے. حدیث پاک میں ایسے شخص کے لیے وعید بیان کی. دیکھیں، نکاح جیسے اہم بندھن میں بدنے سے پہلے مرد اور عورت دونوں کی رضامندی کا حکم ہے. دیکھیے، شادی سے پہلے دونوں کو شریعت مطہرہ کے دائرے کار میں رہ کر بات چیت کرنے کا بھی اختیار شریعت نے دیا. کہ شریعت نے جہاں تک اختیار دیا ہے، اس اختیار کو اویل کرتے ہوئے جنہوں نے نکاح کرنا ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت زندگی کے اتنے لمبے سفر میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ مرد اور عورت کی باہمی رضامندی چاہتی ہے، تاکہ اس نکاح کے بہتر نتائج مرتب ہوں اور معاشرے میں حقوق کی پامالی کا دستور پنپنے نہ پائے. سمجھ میں آ رہی ہے یہ ساری باتیں؟ ہمارے زوال کی داستان شروع کی جائے تو ہم نے لوگوں کو رعایت دینا چھوڑ دی. جس طرح میں اور آپ اپنی زندگی جیتے ہیں نا، اسی طرح دوسروں کو بھی ان کی زندگی جینے کا حق ہمیں دینا پڑے گا. وہ بندہ کتنا محروم شمار کیا جائے کہ اسے وہاں سے بھی رحم نہ ملے جہاں سے اسے رحم ملنا چاہیے تھا. میں مثالیں دوں گا. لوگ اپنی بیگمات کے برے رویے سے تکلیف میں ہوتے ہیں. ماضی کی بات ہے، 10-12 سال پرانی بات ہوگی شاید. ایک صاحب مجھ سے ملتے تھے. پہلے تو دعا سلام ہوئی، انٹریکشن ہوا، میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے کہیں. پھر انہوں نے اپنا درد دل بیان کرنا شروع کیا.
کہ میں گھر پہ جاتا ہوں تو میرے لیے دسترخوان نہیں لگتا، بیوی بچے اپنا کھانا کھا لیتے ہیں، اگر بچتا ہے تو فریج میں یا کچن میں پڑا ہوتا ہے، مجھے خود گرم کرنا ہے اور کھا لینا ہے، اگر نہیں بچا کھانا تو مجھے اپنا انتظام خود کرنا ہے۔ پھر انہوں نے مزید آگے 2-4 باتیں کی، ایون یہاں تک کہا کہ میری بیوی مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتی ہے، تو جہاں سے رحم ملنا چاہیے تھا، محبت ملنی چاہیے تھی، وہ بھی ہم نے دی نہیں، یعنی جو حق اس کا تھا اس شوہر کا، وہ بیوی نے دینے سے انکار کیا۔ محبت کا دوسرا نام ماں ہے، ماں محبت کا دوسرا نام، یہ وہ نام ہے کہ ماں کا ورڈ ہم تلفظ کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک محبت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ لیکن میری آبزرویشن یہ ہے کہ اس معاشرے میں 2-3 کیسز میرے پاس ایسے آئے کہ ماں کا کردار بھی بہت زیادہ اچھا مجھے نظر نہیں آیا۔ جس ماں سے رحم ملنا چاہیے تھا، محبت ملنی چاہیے تھی، وہ اولاد کو نہیں ملی۔ عمومی اعتبار سے تو ماں کا لفظ ہی محبت پر دلیل ہے، میں عمومی اعتبار سے بات نہیں کر رہا، لیکن میں ایک موضوع کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان جب زوال کی طرف آتا ہے تو پستی میں کس حد تک گرتا جاتا ہے کہ ماں کا مطلب ہی محبت ہے، شفقت ہے، لیکن وہ ماں بھی کیسی ماں ہے جو ایک بیٹے کو مکان بھی دے دے، بڑی گاڑی بھی دے دے، پورے کا پورا بینک بیلنس اور جائیداد اور کاروبار بھی دے دے، اور دوسرے بیٹے کو کہے کہ تو ایک گھڑی لے لے 10-12 ہزار روپے والی، اور تیرے باپ کے 2-4 کپڑے ہیں وہ تو لے لے، تیرے لیے وراثت میں یہی ہے۔ مجھے بتائیے کہ جہاں سے رحمت اور شفقت ملنی تھی وہ نہ ملی، تو کردار میں کس حد تک ٹوٹ پوٹ نظر آئے گی، اور یہ جو کردار میں ٹوٹ پوٹ نظر آئے گی، اس کردار سے جو لوگ اٹیچ ہوں گے، اس معاشرے میں کتنی تباہی آئے گی۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں، اور یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ ساری کی ساری کوئی فرضی کہانیاں نہیں ہیں، یہ اس معاشرے کے ایشوز ہیں، میں فرضی کہانیاں نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ میرا دیکھا بھالا، اور اس کا وائس ورثہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں اولاد اپنے والدین کو وہ ریٹرن کر رہی ہوتی ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عیدین والے دن بھی والدین اولڈ ہاؤس میں دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، اولاد کو توفیق نہیں ہے کہ وہ ماں سے یا باپ سے آ کر ملے، یہ زوال کی داستان ہے انسان۔ ریاست ہماری ماں ہے، جس دھرتی پر میں اور آپ رہتے وہ ہمارے لیے ماں جیسی ہے، اس سے بھی ہمیں محبت ملنی چاہیے، اس سے ہمیں الفت ملنی چاہیے، ہمیں انصاف ملنا چاہیے، ہماری ذہنی جسمانی سکون کسی دھرتی سے ہمیں ملنا چاہیے۔ یہ وہ حقوق ہیں جو کسی دھرتی کے باشندے کو ریاست کی جانب سے ملتے ہیں۔ ہم محروموں میں شمار ہونا نہیں چاہتے، اگر ہمارے دل اپنے بچوں، گھر بار اور کاروبار کی وجہ سے بے چین ہو تو ہم کتنے محروم سمجھے جائیں گے۔ جب دل خون کے آنسو روتا ہو، نظر انصاف پر لگی ہو، بے چینی ایسی کہ دن میں کئی بار جیے اور کئی بار مرے، بھوک، افلاس، غربت، معاشی بدحالی، بد امنی کا دور دورہ ہو، کمزور اس حد تک کہ ملکی کرنسی ان کمزور ممالک کی کرنسی سے بھی نیچے آ گئے، ایسا لگتا ہے کہ دھرتی کے ایک ایک گوشے سے زخم لگے ہوئے ہیں اور ان زخموں سے خون اور پیپ رس رہا ہے۔ کاش کہ ان زخموں کا کہیں مداوا ہو جائے، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور ہر فرد کی عزت کا تحفظ ہو جائے۔ بتائیں ماں جیسی دھرتی کو انسان چھوڑ کر جائے تو کہاں جائے، کس جگہ جائے پناہ پائے، کس کو اپنا دکھڑا سنائے۔ حساس لوگ ان حالات میں روز جیتے اور روز مرتے ہیں۔
سانس لینے کی حد تک تو ہم سارے زندہ ہی ہیں، لیکن شاید ہم زندگی کا مزہ بھول چکے کہ اس دھرتی کو اللہ تعالیٰ وہ حاکم عطا فرمائے اور جلدی جلدی عطا فرمائے جو اس ملک، قوم اور اسلام کے لیے بہتر ثابت ہو۔ ایک واقعہ سناؤں میں آپ، کئی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک بزرگ شیخ ابو عبداللہ محمد سلاوی علیہ رحمہ، جن کی وفات ہوئی ہے 616 میں، الصواعق المحرکہ للحیثمی میں یہ روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے کہا بخشش کر دی۔ تمام بخشش کا سبب کیا بنا؟ کیا؟ فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نسبت تھی اور یہ نسبت میری بخشش کا ذریعہ بنی۔ پوچھا کہ آپ سادات میں سے ہیں؟ یہ نسبت تھی؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا فمن این النسبت، پھر کون سی نسبت ہے؟ فرمایا کا نسبت الکلب الی الراعی، یعنی مجھے وہ نسبت حاصل ہے جیسی نسبت کتے کو اس کے مالک سے ہوتی ہے۔ یہاں تو سگے مدینہ کہتے ہیں تو لوگوں کو اعتراض شروع ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہنا جائز ہے یا نہیں جائز۔ انہوں نے کہا 616 میں ان بزرگوں نے وفات پائی ہے، تقریباً 800 سال سے زائد کا فاصلہ ہو گیا ان کی وفات کو، اور یہ روایتیں کتابوں میں بھری پڑی ہیں، اور یہ بزرگ کی نجات کا سبب بتا رہے ہیں کہ حضور سے نسبت تھی، جس طرح کتے کو مالک سے نسبت ہوتی ہے۔ ہم نے کہا اسی نسبت کو، حضور کی نسبت، ہم چند گھڑیوں تک یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم میں سے کس کے پاس کون سا عہدہ ہے۔ بس ایک بات یاد رکھنی ہے، کیونکہ میں آگے جو ڈیلیور کر رہا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات یاد رکھنی ہے، سارے عہدے جس کے پاس جمع ہوئے سمجھ لیں کہ ختم ہو گئے، صرف ایک بات یاد رکھنی، وہ کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اور اسی کلمے کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کچھ اپنے لیے اچھا کرنا ہے، کچھ دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے اچھا کرنا ہے۔ کیا فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جس نے مسلمان پر ہتھیار اٹھا لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمان ہے نا، کلمہ پڑھا ہے۔ محدثین اکرام کیا فرماتے اس حدیث کے تحت؟ فرمایا ظلم کرنے کے لیے ہتھیار اٹھائے یا یوں ہی صرف کسی مسلمان کو خوف زدہ کرنے کے لیے یا فقط ہنسی مذاق کے طور پر، سب اس وعید کے تحت داخل ہیں۔ اور یہ بات فقط اسلحہ اٹھانے کی نہیں، بلکہ کسی بھی طور پر مسلمان کو تکلیف میں مبتلا کرنا شریعت میں مذموم ہے۔ کاش کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمدرد ہو جائیں اور ان کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، دوران سفر ایک صاحب سو گئے، انسان تھک جاتا ہے سو جاتا ہے، دوسرے کسی صاحب نے ان کی رسی بطور مزہ کہیں چھپا دی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ پریشان ہوئے کہ میری رسی کہاں گئی۔ غور کیجئے حدیث پاک پر، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا یحل لمسلم ان یربع مسلما، ابو داؤد شریف حدیث پاک۔ فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو خوفزدہ کرے۔ خوفزدہ کرنا جائز نہیں، مزہ کے طور پر خوفزدہ کرنا بھی جائز نہیں۔ تو ہم تو حقیقتاً کیا کیا کرتے آ رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، اور آگے کے لیے بھی اللہ جانے کیا کیا ہماری پلاننگ ہے۔ رب کرم کرے۔ انسانی زوال کی بات کی جائے نا کہ انسان پستی کی طرف کیوں آ گیا، اتنا نچلا درجے پر کیوں آ گیا، تو ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ ہم بہت زیادہ ججمنٹل ہو گئے، لوگوں کو اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں، فوراً اسے فیصلہ صادر کر دیتے ہیں، موقع ہی نہیں دیتے۔ جس طرح ایک لڑکی شادی کر کے نئے گھر میں آتی ہے، نئے رشتہ داروں میں آتی ہے، نئے لوگوں میں آتے، اسے اسپیس دینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس نئے انوائرمنٹ میں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے۔ اسی طرح ہر زاویے سے دیکھیں، لوگوں کو اسپیس دیں
لوگ اپنا کام بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ ہم فوراً سے ہی لیبل لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح بندہ اپنے رب سے اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے نا، اسے دوسروں کے لیے بھلائی مانگنی چاہیے۔ اچھا اور برا لیبل لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جس رب العالمین نے مجھے نوازا ہے اس میں دوسروں کا بھی تو حصہ ہے۔ جس رب نے سے اپنے لیے خیر مانگتے ہیں، دوسروں سے کے لیے بھی خیر مانگے۔ کسی برائی کے پیچھے جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے معاشرے میں، کسی بھی قسم کی ہو، ایکس وائی زی، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اسباب محرکات بھی ہوتے ہی نہیں ہوتے۔ ہم وہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک واقعہ سناؤں میں آپ کو، یہ مضمون آپ کو اچھے طریقے سمجھ میں آئے گا۔ ایک شخص کسی کے ساتھ چل رہا تھا، دونوں برابر نہیں چل رہے تھے۔ جو تیز چل رہا تھا وہ بار بار ریمارکس دے رہا تھا اس شخص کے لیے جو پیچھے رہ جاتا تھا، ڈھیلا ہے، سست ہے، ساتھ نہیں چل سکتا، ٹائم کم ہے، فلاں جگہ پہنچنا ہے، اتنی دیر لگا کے چلے گا تو کب پہنچیں گے۔ یہ سارے کے سارے ریمارکس تھے۔ 2 گھنٹے کے بعد اس شخص کو، جس نے اتنے سارے ریمارکس اس شخص کے لیے پاس کر دیے جو ساتھ نہیں چل پا رہا تھا، اس کو پتا چلا کہ وہ شخص جو اس کے ساتھ چل نہیں پا رہا تھا وہ ایک ٹانگ سے معذور ہے، اس کی ٹانگ ہی نقلی ہے، وہ کیسے مقابلہ کر سکتا۔ زندگی کے کتنے مواقع ایسے آتے ہیں کہ اس میں ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں کے لیے جو بات کی ہے وہ تو اس حوالے سے کیپیبل ہی نہیں تھا، اس کی کیپیسٹی ہی نہیں تھی تو وہ اس چیز کو کر سکتا تھا۔ مجھے بتائیے نا، گھر کے چھوٹے سے یو پی ایس پر ہم اے سی چلا سکتے ہیں، فریج چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے، بلکہ ہم اس کیپیسٹی کے مطابق اس سے کام لیتے ہیں۔ پنکھا چلاتے ہیں، ٹیوب لائٹ چلاتے ہیں، سیور چلاتے ہیں، اس سے کوئی بڑا کام نہیں لیتے۔ بچوں سے ان کی کیپیسٹی کے مطابق ہم کام لیتے ہیں۔ ہمارا سماج اس حد تک ججمنٹل ہو گیا اور اسی کی بنیاد پر ہم لوگوں سے ایسی توقع رکھ لیتے ہیں، اور ہمارے پاس لیبل بھی موجود ہیں۔ 2 قسم کے لیبل ہیں، تیسرا کوئی لیبل نہیں ہے، گڈ اور بیڈ۔ ہم کسی کی پشت پر جو ہے گڈ کا لیبل لگا رہے ہوتے ہیں، کسی کی پشت پر ہم بیڈ کا لیبل لگا رہے تھے۔ بوتھ آر رائٹ، بوتھ آر رانگ، دے آر آل رائٹ، دے آر آل رانگ۔ بس یہ ہم لیبل لگاتے جاتے ہیں اپنی اس سوچ کی بنا پر، اور ہم اس شخص کو صحیح طور پر پرکھتے ہی نہیں ہیں، اور اس طرح معاشرہ جو ہے ایک ایسے زوال کا شکار ہوتا ہے کہ جس میں گھٹن ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ ایک اور چیز سمجھیں، کسی جگہ کچھ پرندے تھے، بے احتیاطی ہوئی اہل خانہ کی، رات میں بلی آئی اور ان پر حملہ آور ہوئی۔ وہ پرندے پنجروں میں تھے، لیکن جب صبح ہوئی ہے تو اس میں سے ایک پرندہ بیمار تھا، ایک طوطا پیرٹ بیمار تھا۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے کوئی انجیکشن نہیں لگایا، کوئی ڈراپس وغیرہ نہیں دیے، کوئی لکوڈ فارم میں کوئی میڈیسن نہیں دی، کچھ نہیں دیا۔ ایک علاج تجویز کیا، وہ علاج کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس کو لے جائیے اور گھر پر جا کر اس کو پیار کا مرہم لگائیے گا، محبت کا مرہم لگائیے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وجہ یہ تھی کہ بلی کے اس طرح اچانک آنے سے وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اب اس کو کسی انجیکشن کی ضرورت نہیں تھی، اس کو فقط محبت دینے کی، پیٹ تھپکنے کی، پیار دینے کی ضرورت تھی۔ ہم ان جگہوں پر بھی کہ جہاں پر پیار کا مرہم لگانے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ہم جو ہے بڑا سا انجیکشن لگا دیتے ہیں اور بندہ بسا اوقات ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، بندہ ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ حدیث پاک میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش کا مالک تم پر رحم فرمائے گا۔ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانی کرو، تنگی نہ کرو، اور خوشخبری دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے، مخلوق کے خدا پر رحم کرنا سیکھیں، ان کو رب کا بندہ مانیں۔
ان سے محبت کریں. جہاں آگ بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے کئی لوگ وہاں پر بھی دیا سلائی والا کام کرتے ہیں اور آگ کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا ہے. یہ جاہلیت کا دور تھا جب لوگ عدل و انصاف سے دور تھے اور بالخصوص غصے کی حالت میں غلط اور ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ان کا غصہ اکثر و بیشتر کمزور لوگوں پر اترتا تھا، لیکن قرآن کے عاملین کے لیے قرآن نے عدل و انصاف کا اصول دیا اور واضح پیغام دیا کہ ہم اپنی پوری کوشش کر کے اپنے معاشرے کو عدل و انصاف کا خوگر بنائیں. ہم نے روئے زمین پر آباد ہر مسلمان کو اس قرآن کے پیغام کا پابند بنانے کی کوشش کرنی ہے. کوشش کرنا ہی ہمارا کام ہے. یہ کوشش ہی ہو رہی ہے، آگے بھی کوشش ہی ہوگی. کیا ہے وہ قرآن کا پیغام؟ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اور تم کو کسی قوم کی عداوت یعنی دشمنی اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو. انصاف کرو، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو. علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے کافر کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا حکم دیا حالانکہ وہ خدا کے دشمن ہیں. جب اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم دلی کا عدل کا حکم ہے، پھر مسلمانوں کے ساتھ محبت کا رحم دلی کا سلوک کس حد تک ہونا چاہیے. یہ معاشرہ جو زوال پذیر ہو رہا ہے نا، اس کی ایک وجہ بیان کی ہے. فرمایا کہ اخلاقی برائیوں میں نمایاں برائی خود غرضی. یہ خود غرضی اتنی بڑی برائی ہے کہ ایتھکس کی تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ خود غرض لوگوں کو معاشرہ برا سمجھتا ہے، ناپسند کرتا ہے. سیلفش جس کو ہم کہتے ہیں، سیلفش. لیکن کسی انسان میں یہ بیماری پائی جائے تو اس کے کچھ نہ کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں نا. بیماری کے اسباب ہوتے ہیں نا، بغیر اسباب کے تو بیماری نہیں آتی. کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے، کوئی نہ کوئی سمٹمز ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی پیچھے محرکات ہوتے ہیں کہ بیماری اس طرح کی آتی ہے. ماہر نفسیات کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ خود غرض لوگ جو ہوتے ہیں ان میں ہمدردی کی کمی پائی جاتی ہے، بے رحمی پائی جاتی ہے. ان کو رحمت محبت نہیں ملی ہوتی، اور یہ محبت نہ ملنا، شفقت نہ ملنا انسان کو بے باک کرتا ہے اور انسان سیلفش ہو جاتا ہے. ان لوگوں میں عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا ہے، اور تحفظ کا تعلق مال سے نہیں ہوتا. فقط مال سیکیور نہیں کرتا انسان کو. انسان کی سیکیورٹی کے لیے مال کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں. کسی کی محبت کی چند باتیں اس شخص کو سیدھا کر دیتی ہیں، اس کی کمر کو سیدھا کر دیتی ہیں، اسے سہارا دے دیتی ہیں. اور بسا اوقات محبت نہ ملے، شفقت نہ ملے تو انسان مایوس ہوتا ہے اور اس میں خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے. یہ ساری وجوہات ہیں جو ماہرین نے خود غرض شخص کے لیے بیان کیے، جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتی ہیں. غور کریں کہ کہیں مجھ میں تو یہ خود غرضی کی کیفیات نہیں ہے، کیونکہ انسان بے رحم ہو جاتا ہے، اور جو بے رحم ہو جائے پھر وہ کیا نہ کرے. کیا بندہ مارنا، کیا جانور مارنا، اس کے لیے تو سب کچھ برابر ہے. 8 مارچ 2022 کا واقعہ میڈیا میں بھی بڑی جو ہے اس کی کوریج ہوئی، سوشل میڈیا پر بھی بہت کچھ ہوا. واقعہ کیا تھا سب کو یاد آ جائے گا. میاں والی کا واقعہ تھا. ایک باپ نے 7 دن کی بچی کو گولی مار کر ہلاک کیا تھا. 8 مارچ 2022 کا واقعہ. یہی بے رحمی تھی نا، یہی بے رحمی تھی کہ اس سفاکی کا اظہار اس شخص کے رویے سے ہوا، اور وہ زوال کی داستان بیان کرنے کے لیے ہمارا آج اس موضوع کو کنکلوڈ کرنے میں اس طور پر معاون بنا. بات تو کی جا رہی ہے نا، کسی کا ذکر جو ہے وہ پازیٹو انداز میں کیا جائے، اچھے انداز میں کیا جائے، یا کسی کا ذکر
منفی انداز میں کیا جائے. ذکر تو دونوں طرف سے ہو ہی رہا ہے، لیکن اگر اچھے انداز میں ہو تو اس کے لیے ریمارکس ہیں، اور اگر برے انداز میں ہو تو بتائیے کہ کیا سبق ملتا ہے. ٹی وی چینلز نے بھی اس واقعے کی خوب ریٹنگ حاصل کی، سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے ویڈیو بنا بنا کر خوب جو ہے ویوز حاصل کیے، لیکن اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا نہیں پہنچایا گیا، سزا دی گئی نہیں دی گئی، کیا معاملہ ہوا. لیکن اس شخص کی اس درندگی کو بیان کیا گیا جو انسان کے زوال کا سبب ہے. کیا کہتا ہے قرآن؟ فرمایا ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا. سنتے ہو یہ جو تم ہو دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑے، تو ان کی طرف سے کون جھگڑے گا قیامت کے دن اللہ سے؟ قیامت کے دن یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ قیامت میں اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے. دنیا میں ہم کچھ بھی کر لیں، کسی کے حوالے سے کچھ بھی ریمارکس پاس کر دیں، سب چل جاتا ہے، لیکن رب العالمین کی بارگاہ میں ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا کہ کہاں کہاں کیا کیا ہم نے کوتاہیاں کی. حدیث پاک میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا جو شخص لوگوں کو بے جا حمایت کی دعوت دے وہ ہم میں سے نہیں. پیٹ تھپکتے رہتے ہیں ہم غلط لوگوں کی، جن سے معاشرے میں برائی پھیلتی ہے، اور جو تعصب کی بنیاد پر لڑے وہ بھی ہم میں سے نہیں، اور جو اسی حالت میں مرے وہ بھی ہم میں سے نہیں. پھانسی گھاٹ پر کون ہوتا ہے؟ جلاد. جلاد پھانسی دیتا ہے، اس کا دل کتنا سخت ہوتا ہے، نہ جانے کتنے پھانسی پر لگا دیے اس نے، اسے کچھ نہیں ہوتا، اسے کوئی ہمدردی نہیں آتی، اسے کوئی دل میں بے چینی نہیں آتی، اس کا رحم کا مادہ انتہائی نیچے ہوتا ہے جب ہی وہ اس کام پر ہوتا ہے. جو لوگ ہاسپٹل کی نوکری کرتے ہیں نا، وہ دن میں کتنی ڈیڈ باڈیز کو دیکھتے ہیں، کتنے مردے دیکھتے ہیں، لیکن میں اور آپ کہیں راستے میں نکل رہے ہوں اور ایمبولینس سامنے سے گزرے ہماری آنکھوں کے، اور اندر ڈیڈ باڈی موجود ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ہماری ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ منظر ہم سے بھولتا نہیں، پھر ہم دنیا کے نشے میں مست ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہاسپٹل میں کام کرتا ہے اسے ان مرنے والوں سے، سرد خانے میں جو لوگ ہوتے ہیں ڈیوٹی پر، کتنے مردوں کے ساتھ یہ لوگ روزانہ ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، لیکن میں اور آپ اگر سرد خانے میں جائیں تو ہم سے شاید 2 منٹ بھی کھڑا نہ رہا جائے. اسی طرح کسی نے کسی مردے کو غسل دیا ہو، پہلی دفعہ جب دیا ہو نا تو کیفیت کیا ہوتی ہے، لیکن دوسری تیسری اور چوتھی دفعہ وہ کیفیت نہیں ہوتی. وہ رحم کا جو مادہ ہوتا ہے، وہ چیز ہوتی ہے، وہ کم ہوتی جاتی ہے، انسان عادی ہوتا جاتا ہے. میں اور آپ قبرستان جاتے ہیں چند منٹس کے لیے، شاید 1 آدھ گھنٹہ رک جائیں، لیکن قبرستان میں جو گورکن رہتے ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں، قبروں کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر خوش ہونا یہ انسان کے زوال کی داستان ہے، اور یہ داستان اس معاشرے میں جگہ جگہ سنائی دیتی ہے. دیکھا اب مزہ آئے گا، یہ جملہ اس معاشرے کا جملہ ہے. مزہ چکھا دیا نا میں نے، اس معاشرے کا جملہ ہے. یا کوئی مسلمان آپ کی وجہ سے تکلیف میں آیا اور آپ کو اس پر مزہ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زوال پذیر ہو گئے ہیں اور اس گڑھے میں جا کر گر گئے ہیں جہاں آپ کو گرنا نہیں چاہیے تھا. اخلاقی برائی کی بات کی جائے تو ایک برائی ایگوئسٹک ہونا بھی ہے. ہم اپنی انا کی تسکین کے لیے بہت کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں. دن میں کتنی مرتبہ نمازیں فرض ہیں؟ 5. اس کی وجہ ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ انا کو فنا کرنا. سجدے میں انسان رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی اللہ کے قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ حالت سجدہ میں.
جو ناک کسی کے آگے نہیں جھکتی، رب العالمین کے آگے ہر سجدے میں جھکتی ہے۔ گویا کہ انسان کو یہ درس دیا گیا کہ تیری انا فنا ہونے کے قابل ہے، تیری انا کو فنا ہونا چاہیے۔ دنیا کا جتنا بھی صوفیزم ہے یہ سب انا کو ختم کرتا ہے۔ امام غزالی کو پڑھ لیں، جگہ جگہ آپ نے کیا فرمایا، اے انسان کس بات پر فخر کرتا ہے؟ اپنے دنیا میں آنے اور جانے پر غور کر لے، اپنے پیٹ میں کیا لیے پھرتا ہے، اور پھر تجھے جانا کہاں ہے؟ قبر کی مٹی میں، جس کی دیواریں بھی کچی ہوں گی اور فرش پر بھی مٹی ہوگی اور کفن بھی تمہارے لیے سلا ہوا نہیں ہوگا۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ اپنے دنیا میں آنے اور جانے پر غور کر لے، ماں اپنے پیٹ میں کیا لیے پھرتا، اس پر بھی غور کر لے۔ یہ سارے تصوف کے ماہرین انا کو فنا کر کے دنیا کے امام بنے ہیں، لیکن آج یہی انا فنا ہونے کے لیے تیار نہیں، بلکہ یہ انا دوسروں کو فنا کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ موت کے گھاٹ اتار کر دوسروں کو فنا کرنے کے بجائے کاش کہ ہم اپنی انا کو فنا کر دیں تو اس معاشرے میں بھلائی پھیلے۔ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، انا کو فنا نہیں کر سکتے۔ گارڈ ہوتا ہے، گارڈ، کئی جگہوں پر گارڈ کی نوکری ہوتی ہے، چھوٹا سا عہدہ ہے لیکن وہ بھی اکڑتا ہے، اس کو بھی اپنے عہدے پر اکڑ ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ پسٹل ہوتی ہے نا، اسلحہ ہے اس کے ساتھ، تو گارڈ اکڑتا ہے۔ ہم نے کہا معمولی امپلائی کو ہم کسی 2 بندوں پر سپرویژن دے دینا تو اس کا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے، اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ دیکھیں کہاں کہاں کس کس طریقے کی خرابیاں اس معاشرے میں ہیں۔ جس کے پاس جتنی بڑی طاقت اور جتنا بڑا عہدہ، اس کی ایگو اتنی ہی زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ ہم نے کہا کہ ہم نے سب کچھ یاد رکھا ہے، قرآن اور حدیث ہی بھولے ہیں۔ بھولے یہی ہیں جس کو یاد رکھنا تھا، اسی کو یاد دلانے کی ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، کاش کہ اس میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا شعب الایمان کے حدیث پاک، جس مسلمان کو عہدہ ملا اور اس نے عدل و انصاف قائم کیا، نرمی اختیار کی، تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ فضیلت پانے والا ہوگا۔ کہ عہدے کا صحیح حق ادا کیا، لوگوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کیا، تو رب العالمین کی بارگاہ میں فضیلت پائے گا۔ اور جس نے عہدے کا غلط استعمال کیا، ظلم کیا، سختی کی، تو یہ بدنصیب قیامت کے دن بدترین درجے والوں میں شامل ہوگا۔ ہم نے کہا کہ انا کو فنا کرنے کا اسلام نے جتنا لیکچر دیا نا شاید کسی اور مذہب میں ملتا ہو، لیکن بدنصیبی کی بات ہے کہ آج کے مسلمان میں انا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ حالانکہ گورے سمجھ گئے اور انہوں نے کتاب لکھ دی، ایگو از اینیمی، رائن ہالیڈے کی کتاب ایگو از اینیمی، آپ دیکھ لیجئے، گوگل پر مل جائے گی آپ کو، اس کو پڑھ لیں آپ۔ ہم نے کہا کہ انگریز سمجھ جائے کہ ایگو جو ہے وہ دشمنی ہے، انا دشمن ہے ہماری، اس کو فنا کرنا چاہیے۔ مسلمان قرآن پڑھنے والا، قرآن پر عقیدہ رکھنے والا، رب کا کلمہ پڑھنے والا، مصطفیٰ کریم کو آخری نبی ماننے والا، اگر اس فلسفے کو نہیں سمجھتا تو کتنا پستی میں گر گیا۔ پستی کی داستان ہے۔ ایک اور چیز جو انسان کو اس پستی کے نچلے گڑھے تک پہنچا رہی ہے، لوگوں میں تعصب بہت ہے، میں حقدار ہوں، فلاں حقدار نہیں، جھوٹ اور دھوکہ، اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے کیا کیا نہیں کیا جاتا جس کا ہر ذی شعور اندازہ لگا سکتا ہے۔ اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اپنی چیزوں کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اپنی ساکھ کے بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، خود احتسابی کی کمی کی وجہ سے الزام لگائے جاتے ہیں، بلیم گیم کرتے ہیں، دوسروں کے کندھوں پر اپنا بوجھ ڈال کر خود سیف سائڈ ہوتے ہیں، اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بول کر آگے نکل جاتے ہیں۔ ہمیں ہوش بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اس جھوٹ سے اس معاشرے میں کس حد تک خرابیاں
آ جائیں گی. اتنی بری حرکت ہے یہ. فرمایا کہ صرف جھوٹ اور دھوکہ نہیں، اس کے ساتھ جو ہے لوگوں کے راز کو جو ہے وہ فاش کرنا. کسی نے آپ کو رازدار بنایا اور انسان اس پستی میں چلا گیا کہ اس کو فاش کر رہا ہے. اچھا اول کیا کرے گا؟ یار فلاں نے یہ کہا ہے، دیکھو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تم آگے کسی کو نہیں کہنا. اچھا وہ پھر کہیں گا تمہیں بولنا، تم آگے کسی کو نہیں بولنا. اس طرح پورے محلے میں وہ بات گردش کرتی ہے. کسی مسلمان کا راز فاش کر دیتے ہیں. جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. پازیٹو باتیں کتنی پھیلتی ہیں، پازیٹو سننے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں. یہ پازیٹو بیان کر رہا ہوں نا. ہم دیکھتے ہیں نا ہمیں کتنے ویوز ملتے ہیں کیونکہ ہم پازیٹو بیان کرتے ہیں. ہم نمک مرچ نہیں لگاتے، ادھر ادھر کے چھوٹے قسم کے کلپس بھی نہیں لگاتے. ہم پازیٹو بات کرتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ پازیٹو سننے والے کتنے ہیں اور منفی باتوں کو نمک مرچ لگا کر بڑھا چڑھا کر کیا کیا نہیں ہو رہا سوشل میڈیا، یہ سب جانتے ہیں. بسا اوقات جو تھمبنیل پر ٹائٹل ہوتا ہے نا، اندر ویڈیو میں وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے. یہ اپنی ویوز بڑھانے کے لیے اس حد تک ہم پستی کا شکار ہو گئے کہ ہمیں شعور ہی نہیں ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے اس پر یقین کر لے. تحقیق کس نے کرنی ہے؟ تحقیق تو کرنی ہی نہیں نا. لیاقت آباد میں جو ہے ٹینشن ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، حالات بہت خراب ہے. معلوم کیا تحقیق کی تو پتہ چلا وہاں تو لڈو بڑھ رہے ہیں. اور قوم نے جو ہے نا یہ کسی ایک نے چلائی اور سب نے اس کو شیئر کرنا شروع کیا. ہر پوسٹ شیئر کرنے والی ہوتی ہی نہیں ہے. ہر پوسٹ شیئر کرنے والی نہیں ہوتی ہے. شرعی مسائل غلط ہوتے ہیں، مبالغے ہوتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے غلط تراجم ہوتے ہیں. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تائید کریں گے میری، احادیث طیبہ ہوتی ہی نہیں ہے. ہر قول جس کی کوئی سند نہ ملے، جس کا کوئی سر پیر نہ ملے، وہ کھاتا میں جاتا ہے حضرت علی المرتضیٰ کے. حضرت علی نے فرمایا. کس نے تحقیق کرنی ہے کہ علی المرتضیٰ نے فرمایا یا نہیں فرمایا؟ ہم اس جلیل القدر شخصیت کو جو ولایت کے شہنشاہ ہیں ان کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا چلا رہے ہیں. اس معاشرے کی سنگینی ہے، بے رحمی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ولا تجسسوا، عیب نہ ڈھونڈو، ہم نے ڈھونڈنے ہی عیب ہیں. اب یہ معاشرہ اتنی زیادہ خرابیوں کی ہماجگاہ بن گیا. سدھار کیسے؟ بس کنکلوڈ کرتا ہوں میں. فرمایا کیا قرآن نے کہ یہ معاشرے سے بے چینی کیسے ختم ہو؟ فرمایا وشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسے پوچھتے ہو. اور یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ہے نا تو ہی معاشرے میں بے چینی ہے. اس کی وجہ بھی قرآن نے بیان کی. سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. یعنی ایسی بستی کہ امان اور اطمینان والی تھی، ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی، تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی. جب ناشکری میں پڑ گئی تو کیا ہوا؟ فرمایا فَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا چکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنا دیا. ڈر ہی لگا ہوا ہے نا، خوف ہی لگا ہوا ہے. بات کرنے کو ڈر لگتا ہے، بات کرنے کو ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ہم نے ناقدری یہاں کی ہے تو ہم اس حال میں پہنچ گئے. کیا فرمایا قرآن نے؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو اچھی شکل و صورت پر بنایا. ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا. انسان جو ہے پستی کا شکار ہونے لگا اور یہ پستی اس حد تک اس کو لے گئی. کہاں تک لے گئی؟ فرمایا کہ ہم پستی میں کہاں تک دس گئے کہ زمین میں دفن ہونے والی عورت کو بھی ہم نے نہ چھوڑا. چلتی پھرتی عورت تو ہوس کا شکار ہوتی رہی ہے، لیکن جب معاشرہ اس حد تک سنگری کا شکار ہو جائے اور زوال پذیر ہو جائے
کہ دفن ہونے والی عورت کی بھی عزت نہ رہے تو پھر اس معاشرے میں تباہی نہ آئے تو کیا ہو؟ دفن ہونے والی عورت کو بھی نہیں چھوڑا، مرنے والے کے کفن کو ہم نے تار تار کر دیا، اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ انسان کی صفاکی کی مثال کیا دی جائے گی کہ وہ قبرستان میں دفن ہونے والا اگر مرد ہے تو اس کو اس کے کفن سے سروکار ہے، اور اگر دفن ہونے والی عورت ہے تو کفن بھی چاہیے، اور بھی سوالیہ نشان میں قائم کر رہا ہوں۔ اور یہ مناظر جو ہے وہ میڈیا پر دکھائے گئے ہیں، ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے کہ ہم نے فوت ہونے والی خواتین کی بھی عصمت کو بے دردی کے ساتھ نوچ لیا ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی بے جا طلبی نے ہلاک کیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ ہم پستی میں آئے تو ہم نے قبروں کو بھی نہ چھوڑا، اور قبروں میں دفن ہونے والی خواتین کی عزت کو بھی ہم نے نہ چھوڑا۔ یہ انسان کے زوال کی وہ داستان ہے کہ جسے جتنا زیادہ شدت کے ساتھ بیان کیا جائے اتنا کم ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے ہم عافیت کے سوالی ہیں۔ رب کریم ہے، کرم فرما دے اور اپنے فضل کا ہمارے ساتھ معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔